السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ ناظرین، عنوان سے آپ نے پتہ لگا لیا ہوگا آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جلالی جمالی پرہیز کیا ہے۔ جلالی میں کیا آتا ہے، جمالی میں کیا آتا ہے، تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل نوری سفلی عملیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نئی اپڈیٹ آپ کو وقت وقت پر ملتی رہے۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں جلالی اور جمالی پرہیز کی۔ جلالی پرہیز میں کیا آتا ہے اور جمالی پرہیز میں کیا آتا ہے؟ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جلالی پرہیز کیا ہوتا ہے۔ تو جلالی پرہیز میں ہر وہ جاندار جس کے استعمال سے جلال پیدا ہوتا ہو اس کا عملیات میں پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ گوشت، چاہے وہ بکری کا ہو، بھینس کا ہو، گائے کا ہو، اونٹ کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، یا مچھلی ہو، کسی بھی قسم کا گوشت، اس کی ممانعت دوران عمل دوران چلہ ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو جسم کو طاقت اور حرارت پیدا کرتی ہیں، جسم کے اندر حرارت غریزی کو بڑھانے میں تعاون پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا دوران چلہ پرہیز ہوا کرتا ہے اور یہ جلالی میں آتی ہیں۔ ہر قسم کا گوشت، مچھلی، انڈا، یہ تمام چیزیں جلالی میں آتی ہیں۔ اور ناظرین، جمالی میں آنے والی چیز یہ ہے کہ ہر جاندار سے نکلنے والی اور پیدا ہونے والی چیزیں وہ جمالی میں آتی ہیں، جیسے دودھ، دہی اور چھاچھ، اس قسم کی، اور مثال کے طور سے شہد، تو یہ چیزیں جمالی میں شمار ہوا کرتی ہیں۔ تو ان کا بھی دوران چلہ دوران عمل پرہیز لازمی ہوا کرتا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں دونوں چیزوں کی، یعنی جلالی اور جمالی۔ جلالی اور جمالی چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں وہ لذت کو حاصل کرنے کے لیے، لطف کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اب جن چیزوں سے لذت حاصل ہوتی ہے وہ تمام کھانوں سے پرہیز اور ان کا ترک کرنا لازمی ہوتا ہے دوران چلہ۔ اس کے علاوہ دوستو، جلالی اور جمالی میں سرخ مرچ کا زیادہ استعمال یا زیادہ مصالحہ جات کا استعمال بھی ممنوع ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس سے بھی حرارت جسم کو میسر ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی مسور کی دال ہوتی ہے، اس سے بھی حرارت جسم کو میسر ہوتی ہے، اس لیے اس کا بھی دوران چلہ استعمال ممنوع ہوا کرتا ہے، کیونکہ مسور مغلظ ہوتی ہے اور مغلظ حرارت کا سبب بنتی ہے۔ ایسے ہی دال ماش، ارد، اس کا استعمال بھی ممنوع ہوا کرتا ہے۔ اور ایسے ہی پکی ہوئی چیزوں کا استعمال بھی عموماً ان کا استعمال بھی ممنوع ہوا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کھجور ایک ایسی چیز ہے، جس کا استعمال جلالی اور جمالی پرہیز میں نہیں آتا، جبکہ کھجور سے حرارت میسر ہوتی ہے، لیکن ماہر عاملین کا یہ اتفاق ہے کہ کھجور ہر طرح کے عمل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، بہت پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تمام چیزیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو تفصیل سے آپ جاننے کے خواہش مند ہوتے ہیں لیکن آپ کو مل نہیں پاتی۔
تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں۔ اب ٹاپک میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ جلالی اور جمالی کا تعلق کیا کھانے پینے سے ہے یا کھانے پینے کی چیزوں کے استعمال سے ہے۔ تو ناظرین، جس طرح کھانے پینے سے جلالی اور جمالی کا تعلق ہے، یعنی ترک حیوانات کا تعلق ہے، ایسے ہی اس کے استعمال کا تعلق بھی جلالی اور جمالی میں آتا ہے۔ مثلاً کھانا پینا تو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ استعمال کرنے کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم جس طرح چمڑے کا بنا ہوا موزہ ہوتا ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے دوران عمل دوران چلہ، ایسے ہی چمڑے کا ہم مشکیزہ استعمال نہیں کر سکتے جس کو پانی کے پینے کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی چمڑے سے بنا ہوا کوئی ایسا ٹیٹو وغیرہ جو ہم کسی گھڑے پر لگا لیتے ہیں تو اس کا استعمال بھی ممنوع ہوتا ہے۔ اور کیا ہم ان چیزوں کا شکار کر سکتے ہیں؟ جو حیوانات ہیں، کیا ہم دوران عمل دوران چلہ ان کا شکار کر سکتے ہیں؟ چاہے وہ تعلق مچھلی سے ہو، تو یہ بات دھیان میں رکھ لے، اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لے، بٹھا لے کہ ہم ان کا استعمال یا ان کا شکار دوران عمل دوران چلہ نہیں کر سکتے، یعنی نہ ہم مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی جانور کو ہم حلال کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، اور کھانے میں زیادہ تر جو استعمال کرنا ہوتا ہے ترک جلالی اور جمالی کو ختم کرنے کے بعد جو کی روٹی، گندم کی روٹی اور ایسے ہی ساگ، ہری سبزی پر اکتفا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جو شخص دوران عمل دوران چلہ ہری سبزی اور جو کی گندم کی روٹی پر اکتفا کرتا ہے تو وہ اپنے عملیات میں بہت جلد کامیابی تک پہنچ جاتا ہے، وہ اپنی مراد کو پا لیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی جلالی اور جمالی کی کچھ تفصیل جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی، جو ناظرین بار بار مجھ سے سوال کیا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ خوب شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔